یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں۔ آؤ میں سناتا ہوں حافظ ابن کثیر کون ہے۔ حافظ ابن کثیر جناب والا ہم ان کی توہین نہیں کرتے، مگر ان کا جناب رجحان جو تھا ان کو ہم جو غیر لوگ ہیں وہ ہم سے زیادہ مانتے ہیں، کیونکہ وہ ابن تیمیہ اور ابن قیم کا شاگرد تھا۔ ابن تیمیہ جس کا سن وفات 727 ہجری ہے، اس کا شاگرد ابن قیم اس کا سن وفات 751 ہجری ہے، اور اس کا شاگرد یہ حافظ ابن کثیر ہے، البدایہ والنہایہ لکھنے والا، تفسیر ابن کثیر یہ امام ابن جریر طبری کی تفسیر کا چھپا مار کے کاپی پیسٹ کر کے لکھنے والا حافظ ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر آج بڑی مشہور مانی جاتی ہے۔ وہ تفسیر ابن کثیر لکھنے والا حافظ ابن کثیر 774 سن وفات ہے۔ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں جناب والا یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت سفینہ کے بارے میں، جہاں ایک پورا چیپٹر قائم کیا البدایہ والنہایہ میں کہ وہ حیوانات کے تعلق رکھنے والے نبوت کے دلائل کے بیان میں، یعنی وہ واقعات جو اللہ کے رسول کے ساتھ مختلف حیوانات اور جانوروں کی محبتیں تھیں، ان واقعات کو قلم بند کیا حافظ ابن کثیر نے۔ اسی باب کے اندر ایک جنگلی جانور کا واقعہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں جناب والا دلائل النبوہ کے اندر امام ابو نعیم نے روایت کیا، امام بہقی رحمہ اللہ نے دلائل النبوہ کے اندر روایت کیا، امام یوسف النبہانی نے اس کو سیرت النبی کے اندر بیان کیا، سیرت حلبیہ کے اندر بھی موجود ہے، سبحان اللہ توجہ فرمانا۔ اور اس واقعے کو خصائص الکبریٰ کے اندر امام سیوطی نے بیان کیا ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے توجہ فرماؤ سامعین زیت شام کہ جناب والا ایک صحابی رسول جنگل کے اندر جناب والا ایک چراہا بکریاں چرا رہا ہے، ایک بھیڑیے نے اس کی بکریوں پر حملہ کر دیا اور ایک بکری کو اٹھا کر کے بھاگ پڑا ہوا بھیڑیا، صحابی رسول نے اس کا پیچھا کیا حتیٰ کہ اس بکری کو چھڑا لیا۔ اتنے میں وہ بھیڑیا کھڑا ہو گیا، اپنی دونوں ٹانگوں پر کلام کرنے لگا اور کہنے لگا کہ تو نے میرا حق کھا لیا ہے، تو نے میرا رزق چھین لیا ہے۔ اب بھیڑیا کلام کرنے لگ گیا، صحابی رسول تجسس کا شکار۔ اتنے میں وہ بھیڑیا کہنے لگا اے اللہ کے رسول کے صحابی، تو میرے کلام کرنے پر حیران ہو رہا ہے، میں تو یہ بھی بتا سکتا ہوں، جا مدینہ کے اندر مسجد نبی کے اندر جا، مسجد نبی کے اندر بیٹھ کر کے تیرا نبی اب غیب کی خبریں بتا رہا ہے۔ وہ جانور توجہ کرنا، میں کمنٹس نہیں کرنے والا، صرف شان مصطفیٰ بیان کرنا چاہتا ہوں، آج عقیدے کی بات نہیں کرنے والا، اب کسی کی تنقید نہیں کرنے والا، لیکن میں یہ کہتا ہوں دلائل النبوہ کے اندر امام ابو نعیم 430 ہجری سے وفات ہے، امام بہقی دلائل النبوہ کے اندر 438 ہجری سے وفات ہے، حافظ ابن کثیر 774 ہجری کے اندر بھی یہ روایتیں بھیڑیے کے کلام کے متعلق اور شان بیان کرنے کے متعلق اوپر نیچے 5 واقعات لائی ہیں، لیکن جو سب سے معتبر ہے وہ بیان کر رہا ہوں میں۔ وہ بھیڑیا کہنے لگا اے صحابی رسول جا مسجد نبوی کے اندر جا کے دیکھ، اگر تو میرے کلام ہونے کرنے پر اتنا حیران ہے تو اب میری غیب کی خبر بتانے پر تو تھوڑا اور حیران ہو جائے گا، جا خبر میں جو بتاتا ہوں دیکھ، اس کی تصدیق کر۔ مسجد نبی میں تمہارا نبی بیٹھ کر کے نبی والا غیب کی خبریں بتا رہا ہے۔ وہ جانور سمجھ گیا کہ وہ نبی وہی ہوتا ہے جو غیبی خبریں بتاتا ہے، اور وہ جانور کہتا ہے صحابی رسول کو جا کے دیکھ تیرا نبی غیب کی خبریں بتا رہا ہے، تو پھر میں کیوں نہ کہوں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں۔ سامعین نصیحت سے حافظ ابن کثیر امام احمد بن حنبل نے اس کو المسند کے اندر روایت کیا ہے، اور اس روایت کو امام ابو نعیم نے بھی روایت کیا ہے، اور جناب والا یونس کے حوالے کے ساتھ مجاہد کے قول کے ساتھ بھی اما عائشہ کا یہ بیان، اما عائشہ کی یہ روایت حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اسی چیپٹر کے اندر لکھی ہے کہ اللہ اکبر، حضور کے گھر میں ایک جانور تھا، ہائے ہائے
ایک جنگلی جانور تھا، حضور نے گھر میں رکھا ہوا تھا، حضور کے گھر میں موجود تھا۔ وہ جنگلی جانور جب حضور باہر چلے جاتے وہ گھر میں کھیلتا کودتا تھا، لیکن جب اللہ کے رسول واپس آ جاتے تھے وہ خاموشی کے ساتھ بیٹھ جاتا تھا، اس لیے کہ اللہ کے رسول کو تکلیف نہ پہنچے اس کے کھیل کود سے۔ سبحان اللہ، وہ جانور کا ادب دیکھیے۔ میں نے کہا آج تو انسان ہو کر کے حضور کے اوپر زبان درازی کرتا ہے، اس جانور کی کو دیکھو کہ حضور کی بے ادبی کرنا اس کو مقصود نہیں۔ وہ عائشہ فرماتی ہیں وہ جانور کھیلتا کودتا تھا مگر خدا کی قسم وہ جنگلی جانور تھا، مگر اللہ کے رسول کو تکلیف نہ ہو اس لیے وہ خاموش رہتا تھا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں۔ سامعین عزیز شام، اب توجہ کرنا دو قسم کی روایت ملتی ہے جناب والا۔ ایک عبداللہ بن عباس کے ساتھ المستقل صحیحین کے اندر موجود، اس طرح کی دیگر روایتیں بھی جناب موجود ہیں، مختلف الفاظ کے ساتھ ہیں۔ کسی روایت کے اندر ہے لولا محمد ما خلقت الآدم، اور کسی کے اندر ہے لولا محمد لما خلقت الآدم۔ اور سوچو جو فرمانا سامعین عزیز شام کہ اللہ اکبر، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پر وہی نازل فرمائی، اے عیسیٰ اپنی امت کو یہ اعلان کر دینا جو اللہ نے جس کے بارے میں وہ اس کائنات کو بنانے سے پہلے اعلان کیا تھا، اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنون به وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ اے عیسیٰ جس کے بارے میں اللہ نے ہم تم سے وعدہ لیا تھا، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ نے وحی نازل فرمائی، جبرائیل نے آ کے کہا اے عیسیٰ اللہ نے جس بات کا تم سے وعدہ لیا تھا وہ کام کرنا ہے، مصطفیٰ کریم پر ایمان لے کے آنا ہے اور اپنی امت کو تعلیم بھی دینی ہے۔ توجہ فرمانا، اگر خدا کی قسم عیسیٰ اگر محمد نہ ہوتے، اللہ فرماتا ہے میں لما خلقت الآدم، میں آدم کو پیدا نہ کرتا، وہ جنت و جنت کو پیدا نہ کرتا اور دوزخ کو پیدا نہ کرتا اور عرش کو نہ کرتا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْعَرْشَ، اور میں عرش کو بھی پیدا نہ کرتا، حقیق بات ہے۔ اور میں نے جب اس عرش کو بنایا ایک پانی کے اوپر، اس کے اوپر میں نے لکھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب توجہ کرنا، تلقین فرمائی جا رہی ہے یہ کائنات بھی بنی ہے تو مصطفیٰ کریم کا صدقہ، یہ آج جناب والا یہ کائنات ہے تو مصطفیٰ کریم کا صدقہ، آدم ہے تو مصطفیٰ کریم کا صدقہ، اب 1,24,000 پیغمبر ہیں تو مصطفیٰ کریم کا صدقہ، یہ دین ہے تو مصطفیٰ کریم کا صدقہ، یہ کائنات ہے تو مصطفیٰ کریم کا صدقہ، یہ تم ہو تو مصطفیٰ کریم کا صدقہ، یہ میں ہوں تو مصطفیٰ کریم کا صدقہ، یہ جو کچھ کائنات میں ہے یہ سب کو مصطفیٰ کریم کا صدقہ۔ اور شاید اسی لیے علامہ اقبال نے جواب شفا کے اندر بھی یہ بات کہی کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ہونا یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، اور خیمہ افلاک کا استادہ اس نام سے ہے،
نبض ہستی تپش امادہ اس نام سے ہے، اور مختصر ترجمہ کرو تو یہی ہے کہ یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی۔ اور بہت با کمال روایت شان مصطفیٰ بھی بیان ہو جائے گی اور ادب مصطفیٰ بھی بیان ہو جائے گا۔ سامعین عزیز شام، جس نے اس روایت کی روح کو سمجھ لیا، خدا کی قسم اس نے ایمان کی روح کو سمجھ لیا ہے، اس نے اسلام کی روح کو سمجھ لیا ہے، اس نے سارے اعتقاد کی روح کو بھی سمجھ لیا ہے۔ جامع ترمذی شریف ہے، باب المناقب ہے، جامع ترمذی کے اندر امام ترمذی نے ابواب المناقب قائم کیا۔ اس ابواب المناقب کے اندر ایک چیپٹر ہے، اس ابواب المناقب کے اندر امام ترمذی نے ایک سب چیپٹر کا قائم کیا ہے، باب ما جاء فی بیان فی میلاد النبی، میلاد النبی کے بیان میں ایک چیپٹر قائم کیا ہے امام ترمذی نے۔ اس کے اندر قیس بن مخرمہ کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا، وہ قیس بن مخرمہ کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ قیس بن مخرمہ نے بیان کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں پیدا ہوا ہوں جس سال ہاتھی کے لشکر نے کعبۃ اللہ کو اٹھانے کے لیے ابرہق لشکر آیا تھا، اور الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل جس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے قرآن نے، وہ واقعہ جس سال نمودار ہوا ہے اس سال میں پیدا ہوا ہوں جس سال ابرہق کا لشکر آیا تھا۔ اب عثمان ابن عفان وہیں بیٹھے تھے، وہاں قباس بن اشیم بھی بیٹھے تھے جو قبیلہ بنو یامر بن لیث سے تعلق رکھتے تھے۔ اب قباس بن اشیم وہ بھی وہاں موجود، عثمان ابن عفان موجود۔ عثمان ابن عفان نے کہا کہ اے قباس بن اشیم تم اللہ کے رسول سے بڑے ہو کہ اللہ کے رسول تجھ سے بڑے ہیں۔ اب اکبر عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ اکبر استعمال کیا گیا۔ عثمان ابن عفان نے یہ سوال کیا اے قباس ابن اشیم تم اللہ کے رسول سے بڑے ہو یا چھوٹے ہو؟ اب جب بڑے ہونا یا چھوٹے ہونا جواب اس کا یہ تھا کہ قباس بن اشیم اللہ کے رسول سے چند ماہ قبل پیدا ہوئے تھے۔ اب یہ جو روایت ہے توجہ فرمانا، قباس بن اشیم عمر کے لحاظ سے 2 مہینے یا 3 مہینے اللہ کے رسول سے بڑے ہیں۔ اب جواب یہ بنتا تھا اے عثمان ابن عفان میں اللہ کے رسول سے چند ماہ کبھی بڑا ہوں، یعنی میں اللہ کے رسول سے بڑا ہوں، یہ جملے کا جواب بنتا تھا۔ لیکن قباس بن اشیم نے یہ جواب دینا مناسب نہیں سمجھا، کچھ دیر خاموشی اختیار کی اور کہا اے عثمان ابن عفان تم نے سوال کیا ہے میں اللہ کے رسول سے بڑا ہوں یا چھوٹا ہوں؟ جواب سن لے، جواب سن لے، اللہ کے رسول مجھ سے ہر لحاظ سے بڑے ہیں، اور پیدا ہونے میں اللہ کے رسول سے چند ماہ پہلے کا ہوں۔ ہائے ہائے اے قباس بن اشیم جواب یہ کیسے دے رہے ہو؟ تروڑ مروڑ کے گھما پھرا کے جواب دینے کی کیا ضرورت ہے؟ سیدھا سیدھا جواب دو کہ تم اللہ کے رسول سے بڑے ہو۔ سوال یہ ہے کہ بڑے ہو کہ چھوٹے؟ جواب بات سمپل سا ایک لائن کا جواب ہے بڑے ہو۔ اب قباس بن اشیم اتنا گھما کے جواب کیوں دیا؟ جواب یہ دیا کہ اللہ کے رسول مجھ سے ہر لحاظ سے بڑے ہیں، ہاں پیدا ہونے کی جہاں تک بات ہے میں اللہ کے رسول سے پہلے کا ہوں۔ اے قباس بن اشیم یہ جواب کو توڑ موڑ کے کیوں بیان کیا؟ فرمایا اس لیے کہ اس جملے کے اندر بے شک ظاہری کوئی قباحت نہیں، میں کہہ سکتا ہوں کہ میں حقیقت بھی یہی ہے، حقیقت یہی ہے کہ میں بڑا ہوں، لیکن قباس بن اشیم حقیقت مبنی بات کو سیدھا سیدھا بول دو کہ بڑے ہو۔ فرمایا اس لیے نہیں بولا کہ مصطفیٰ کا ادب نہیں رہتا کہ میں یہ کہوں کہ میں مصطفیٰ کریم سے بڑا ہوں، حالانکہ میں یہ کہتا ہوں کہ مصطفیٰ کریم سے پیدا ہونے میں کچھ دن پہلے کا ہوں، بڑا کسی لحاظ سے نہیں ہوں۔
میں بڑا کسی لحاظ سے ان سے کون بڑا ہو سکتا ہے؟ جو یہ بھی کہے کہ مصطفیٰ کریم سے کسی ایک اعتبار سے بھی جو یہ کہہ دے کہ میں مصطفیٰ کریم سے بڑا ہوں، خدا کی قسم وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اسی لیے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں مصطفیٰ کریم سے بڑا نہیں ہوں، ان سے پہلے کا ہوں۔ پتہ نہیں بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ یعنی صحابی رسول کا ادب کا مقام دیکھیے، خدا کی قسم آج کوئی کہتا ہے مصطفیٰ کریم تو سائنس کے علم نہیں جانتے تھے، وہ میں جانتا ہوں، اس لحاظ سے انبیاء پہ مجھے فوقیت حاصل ہے۔ تو جو کرنا کوئی کہتا ہے جناب والا آج جناب انٹرنیٹ کا دور ہے، مصطفیٰ کریم سے کو جناب صرف شریعت کے علوم و فنون کا علم تھا، مصطفیٰ کریم کو جو ہے اس دور کے آلات کا علم تھا۔ خدا کی قسم کوئی کہتا ہے مصطفیٰ کریم کو فلاں چیز کا علم تھا، فلاں چیز کا علم نہیں تھا۔ آج مصطفیٰ کی علوم پہ بات کرتے ہیں، اس طرح کے بے ادبی کے جملے بولتے ہیں جو بظاہراً تو بے ادبی نہیں ہوتے، مگر بظاہراً تو وہ بے ادبی نہیں ہوتے، لیکن اگر اس نظر سے دیکھا جائے، قباس بن اشیم کی نظر سے دیکھا جائے تو وہ بھی ایک نظر ہوتی ہے کہ مصطفیٰ کریم کو شاعری کا علم نہیں تھا، قرآن میں ہے۔ اب توجہ فرمانا، اس پر کوئی کہے کہ جی مصطفیٰ کریم کو یہ بعض علوم نہیں تھے، کون سے نہیں تھے کہ شاعری کا علم نہیں تھا، بظاہرم تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، مگر خدا کی قسم قباس بن اشیم کے نظریے کے مطابق یہ بھی بے ادبی ہے کہ اتنا بھی کوئی کہہ دے مصطفیٰ کریم کے بارے میں کہ فلاں فلاں علم نہیں تھا اور فلاں فلاں علم تھا۔ خدا کی قسم یہ صحابہ کرام کا عقیدہ دیکھو تو آواز ہی آتی ہے کہ یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں۔ جامع ترمذی کے اندر ابواب المناقب کے اندر ایک اور روایت بھی دیکھ لو، عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں تو جب ایک عربی آ گیا، ایک پینڈو آ گیا، ایک ان پڑھ انسان آ گیا، ایک پینڈو بندہ، ایک عام سا شخص جو دیہات کے اندر جس کے پاس علم بھی نہیں، وہ اللہ کے رسول کی برگاہ میں آ گیا۔ اب کہتا ہے آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں کیسے یقین کروں آپ نبی ہیں؟ اب عربی کہتا ہے قال جاء اعرابی الى الرسول صلی اللہ علیہ وسلم قال بما عارف انک نبی، میں کیسے یقین کروں کہ آپ نبی ہیں؟ اب اللہ کے رسول نے فرمایا بتا تجھے کیا دیکھنا ہے، کیا بتاؤں آپ تجھے؟ عربی پینڈو کہنے لگا اس کھجور کے درخت کو آپ اشارہ کریں، وہ خوشہ ایک کھجور کا ٹوٹ کر آپ کی برگاہ میں آ جائے۔ اللہ کے رسول نے اشارہ کیا، کھجور کا جناب ایک خوشہ ٹوٹ پڑا، اللہ کے رسول کی برگاہ میں آیا، آپ گواہی دی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، جو گواہی دی واپس چلا گیا، اللہ کے رسول نے اسے اشارہ کیا واپس چلا جا، ایسے ٹوٹ کے آیا جیسے کائنات کی ہر چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی کے اشارے کی منتظر ہے۔ یہ وہ انگلی کا اشارہ ہے جو جناب والا کفار کی طرف اٹھ جائے، ان کے ہاتھ میں کنکریاں بول پڑتی ہیں۔ یہ وہ جناب والا یہ وہ نبی کی انگلی کا اشارہ ہے۔ بخاری شریف پڑھ کے دیکھو وہ لوگوں، جس طرف اٹھ جائے اگر قحط پڑا ہوا ہو بادل چھا جاتے ہیں، بارش برسنے لگ جاتی ہے، اگر یہ اٹھ جائے تو چلتی ہوئی بارش رک جاتی ہے، یہ اگر یہ ہاتھ اٹھ جائے خدا کی قسم لوگوں کی گئی ہوئی آنکھیں واپس آ جاتی ہیں، ٹوٹی ہوئی ہڈیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ یہ ایسا ہاتھ ہے جیسے کہ دنیا کی ہر کائنات کی ہر چیز میرے مصطفیٰ کی ہاتھ کے اشارے کی منتظر ہے۔ لوگوں کوئی جو مرضی کہتا پھرے، مجھے نہیں پتا، بڑے علماء ہیں، بڑے باتیں کرتے ہیں، لیکن خدا کی قسم اس بات میں میرا ایمان ہے کہ خود کن فیکون کی طاقت کے بعد اگر کائنات کی کوئی چیز بھی کسی کے حکم کی منتظر ہے تو اس حکم کے نام حکم مصطفیٰ ہے۔
میں نے جتنا دیکھا ہے قرآن و حدیث کو، خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اس کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو حکم مصطفیٰ کی منتظر نہیں۔ اور خدا کی قسم مصطفیٰ کریم فقط سوچ دیں تو کعبے بدل جاتے ہیں، یہ قبلے بدل جاتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم فقط سوچ دیں اوقات نماز بدل جاتے ہیں۔ اگر مصطفیٰ کریم فقط سوچتے ہیں وہ چیز فرض ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں خدا کی قسم کہ انبیاء کا وہ معاملہ وہ تو ہمارے جیسے بشر تھے۔ میں نے کہا بشر ہونے کا کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن تیرے جیسا بشر کہنا، اپنی بتھاڑ تو دیکھ لے۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا، قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا ما کان النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ۔ اللہ نے قرآن نے اعلان کر دیا کہ اللہ کا نبی تیرے جیسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کے لیے جو فرض ہے وہ تیرے لیے فرض نہیں ہے، اور جو تیرے لیے فرض ہے وہ اللہ کے نبی کے لیے فرض نہیں ہے۔ قرآن کی آیات میں صاف صاف نبی کی شان کے بارے میں بتا دیا کہ نبی تیرے جیسا نہیں اور تو نبی جیسا نہیں ہے۔ جناب والا توجہ کرنا، نبی پر 6 نمازیں فرض ہیں، تہجد کی نماز بھی فرض ہے، علماء سے پوچھ لو، اور تجھ پہ جناب والا زکوٰۃ فرض ہے، نبی پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ خدا کی قسم عرابی آیا، جب عرابی نے کہا اللہ کے رسول آپ اس کھجور کے درخت کو اشارہ کریں، جامع ترمذی کی روایت ہے۔ البانی نے کہا حدیث صحیح ہے، اور جناب والا یہ البانی کا نام تب لیتا ہوں کیونکہ گستاخوں کا امام ہے۔ اب اور امام ترمذی نے کہا ھذا حدیث حسن غریب صحیح، کہ حسن درجے کی صحیح حدیث ہے۔ کہ عرابی کے حکم، عرابی کی بات سوال کرنے پر، عرابی کے سوال کرنے پر، مصطفیٰ کریم کے اشارے کرنے پر کھجور کا تنا بھی برگاہ مصطفیٰ میں آتا ہے، پھر دوبارہ اشارہ کرنے پر اپنی جگہ پہ لوٹ جاتا ہے اور گواہی بھی دیتا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے ہاتھ کی میں صرف منا کے بیان کرنے لگ جاؤں، صرف حضور کے ہاتھ کے میں کمال بیان کرنے لگ جاؤں، اس ید اللہ والے ہاتھ کے بارے میں اگر بیان کرنے لگ جاؤں، خدا کی قسم حدیث کے اندر اتنا بڑا ذخیرہ ہے۔ اگر یہ بندہ خاکسار صرف حضور کی ید اللہ والے ہاتھ کے بارے میں کمالات کو جمع کرنے والی روایات کو اکٹھا کرے، حدیث ذخیرہ حدیث کے اندر جو روایتیں ہیں ان کو اکٹھا کرے، ایک ضخیم قسم کی کتاب بنتی ہے۔ توجہ کرنا، ابو زید بن احتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جامع ترمذی ابواب المناقب کی روایت ہے کہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا، اور عذرا کہتے ہیں کہ وہ 120 برس تک زندہ رہی ہے۔ اے حضرت یہ تم نے عقیدہ کہاں سے لے لیا ہے کہ اللہ کے رسول کے ہاتھ پھرنے کی برکت سے وہ 120 سال بڑے زندہ رہی ہیں اور ان کے سر کا ایک بال بھی سفید نہیں ہوا ہے؟ اور ابو زید بن احتب کس سے سر کا ایک بال بھی سفید نہیں ہوا، جوانی کے عالم میں مرے ہیں، 120 سال کی عمر، اور یہ فیض کہاں سے حاصل ہوا؟ یہ ابو زید کا پورا نام عمرو بن احتب تھا۔ خدا کی قسم اسی لیے تو میں کہتا ہوں، میرے امام نے کہا ہے کہ 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کی برگاہ میں آ گیا، آگے کہا کہ یا رسول اللہ انی اسمع منک حدیثا کثیرا انساؤ، صحیح بخاری کی روایت ہے، یا رسول اللہ مجھے کچھ بھی یاد نہیں رہتا۔ اللہ کے رسول نے اب ایک ابو ہریرہ کی خالی چادر کے اوپر اپنے خالی ہاتھ
ہاتھوں کو پھیلایا، 2-3 بار اپنے خالی ہاتھوں کو پھیلایا اور فرمایا ابو ہریرہ خالی اس چادر کو اپنے سینے سے لگا۔ جب سینے سے چادر لگائی، ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے کبھی اللہ کے رسول کی کوئی بات بھولی نہیں، اسی لیے تو میں کہتا ہوں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ نشر و طیب کے اندر بے شمار واقعات جب غیروں کے گستاخوں کے امام اشرف علی تھانوی نے روایت کیے ہیں، لیکن میں ایک روایت صرف اسی نشر و طیب کی آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ امام بہقی نے دلائل النبوہ کے اندر بھی اور خصائص الکبریٰ کے اندر امام سیوطی نے بھی روایت کیا ہے کہ جناب والا 2 صحابی رسول، بے شمار صحابی رسول کا نام لیا ہے، اشرف علی تھانوی نے بھی اور ائمہ نے بھی، اور روایت کے اندر بھی موجود ہے، بے شمار روایتیں ہیں اس طرح کی۔ میں صرف ایک روایت پیش کرنے لگا ہوں تحدیث نعمت کے لیے۔ المستدرک علی الحاکم کے اندر بھی روایت موجود، 2 صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، رات ہو گئی، گپ شپ ہوتی رہی، حضور کے کلام سے محظوظ ہوتے رہے، رات کا آخری پہر آ گیا، اندھیرا چھا گیا۔ فرمایا یا رسول اللہ اب ہم گھر جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا گھر میں جانے کے لیے کوئی چیز بھی ہے کہ نہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے رسول دیکھا ایک ڈنڈا پڑا ہوا تھا، ایک چھڑی پڑی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ لکڑی مجھے دو۔ اللہ کے رسول کو وہ لکڑی دی گئی۔ اللہ کے رسول نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ لگایا، ہاتھ مس کرنے کی دیر تھی، وہ لکڑی روشن ہو گئی، لائٹ بن گئی، ٹارچ بن گئی۔ اب اللہ کے رسول نے بہت کہا کہ یہ لکڑی لے جاؤ، اے میرے پیارے صحابی رسول، یہ لکڑی آپ کے 10 گز آگے بھی روشنی کرے گی، 10 گز پیچھے بھی روشنی کرے گی، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ اب جامع ترمذی کے اندر بھی روایت موجود ہے اور اس کا شارٹ کٹ حصہ صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے۔ صحیح بخاری کے علاوہ بھی جامع ترمذی کے اندر بھی حدیث موجود ہے۔ ابواب المناقب کے اندر انس بن مالک اس کی راوی اور روایت سند صحیح کے ساتھ موجود ہے کہ انس بن مالک فرماتے ہیں ابو طلحہ نے ام سلیم سے کہا اے ام سلیم، میں نے اللہ کی رسول کی آواز میں کمزوری یعنی ضعف دیکھا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کبھی جو ہے بھوک زیادہ ہے اور جو ہے کھانا کم کھانے کی وجہ سے کمزوری لاحق ہو گئی ہے۔ اب اللہ کے رسول کے لیے کوئی دعوت کا اہتمام کیا جائے۔ گھر کے اندر چند ایک روٹیوں کا آٹا موجود تھا اور فرمایا طلحہ نے کہا اے سلیم تم تیاری کرو، 2-4 روٹیاں جو بھی بنتی ہیں تم بناؤ، میں اللہ کے رسول کو دعوت دیتا ہوں کھانے کی۔ کہا جا کر کے اللہ کے رسول کی برگاہ میں حضرت ابو طلحہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آج کھانا ہمارے گھر تناول فرمائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئی اور اعلان فرمایا اے لوگوں، اے میرے پیارے صحابہ، سارے تیار ہو جاؤ، ام سلیم کے گھر ابو طلحہ نے ہمیں دعوت پر انوائٹ کیا ہے، دعوت دی ہے، آج کھانا وہاں کھانا ہے۔ ابو طلحہ پریشان ہو گئے، واپس آ کے ام سلیم کو کہا کہ میں نے تو اللہ کے رسول کو صرف دعوت دی تھی، اللہ کے رسول نے تو سب صحابہ کو اعلان کر دیا، اب 3 سے 4 لوگ بھی نہیں کھا سکتے، کھانا صرف اتنا ہے اور 70 سے 80 صحابہ کیسے کھائیں گے؟ اب توجہ فرمانا، شام کا وقت ہے، سارے صحابہ رسول ام سلیم کے گھر جمع ہو گئے۔ بعض روایتوں میں ہے 70 صحابہ اور بعض روایتوں میں ہے 80 صحابہ جمع ہو گئے۔ ام سلیم پریشان ہوئی۔ ابو طلحہ نے کہا اے ام سلیم پریشان نہ ہو، جنہوں نے دعوت دی ہے وہی کھلائیں گے، ہم نے تو اللہ کے رسول کو دعوت دی ہے، ہمارا کام ہے اللہ کے رسول کے سامنے کھانا پیش کرنا۔ اللہ کے رسول نے باقی اپنے صحابہ کو دعوت دی ہے، اللہ کے رسول کی ذمہ داری ہے باقیوں کو کھلانا، اب باقی صحابہ کو اللہ اور اللہ کے رسول کافی۔ اب توجہ فرمانا سامعین زیت شام، وہ کھانا چند روٹیاں جاؤں کی روٹیاں اللہ کے رسول کے سامنے پیش کی گئیں۔ اب انس بن مالک فرماتے ہیں اس ماجرے کے اندر میں خود چشم دید گواہ ہوں، میں بھی موجود تھا، میں نے دیکھا جب سارے 80 صحابہ
اکٹھے ہو گئے اور اللہ کے رسول نے چاندی کی روٹیاں منگوائیں. ان روٹیوں کو ایک کپڑے کے اندر لپیٹ کر کے کہا کہ اے ام سلیم باقی روٹیوں کے اندر رکھ دو اور اب ڈال دو. اب چادر کو اوپر سے اٹھانی نہیں ہے, اندر سے نکال کے سب کو کھلاتے رہو. اللہ کے رسول نے فرمایا 10 صحابہ آتے جاؤ اور کھانا کھاتے جاؤ اور جاتے جاؤ. اللہ کی قسم 80 صحابہ نے, صحابی رسول کہتے ہیں 80 صحابہ نے کھانا کھایا, لیکن جب آخر میں سب کھانا کھا کے چلے گئے, ہم نے جب کپڑا اٹھایا تو روٹیاں ویسی کی ویسی موجود تھیں, کھانا ویسا کا ویسا موجود تھا. دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. حدیبیہ کا مقام بخاری شریف, حدیبیہ کا مقام ہے صحیح بخاری شریف. پانی ختم ہو گیا, فقط اللہ کے رسول کی مشرق میں پانی. اللہ پر سارے صحابہ رسول اللہ کے رسول کی برگاہ میں یا رسول اللہ ہے پانی ختم ہو گیا ہے اور پانی آپ کے مشرق میں تھوڑا سا باقی. اللہ کے رسول نے خالی ہاتھ جب اس برتن کے اندر رکھا اور نکالا, فرمایا کہ اب اس پانی کو اٹھا لو اور سارے لوگ استعمال کرو. خدا کی قسم مشیزیں بھی بھر لیے گئے, وضو بھی کر لیے گئے, لوگوں نے سیر ہو کے پی بھی لیا گیا اور مشیزے کا پانی کا تو موجود ہے, مشیزے کے اندر پانی جو کا تو موجود ہے, سارے کام کر لیے گئے. اس لیے ہم کہتے ہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں ہی. جامع ترمذی کی بہت طویل روایت میں تو مختصر کر رہا ہوں, فقط مصطفیٰ کریم کے مناقب کی بیان کر کے آج مصطفیٰ کریم کی برگاہ میں حاضری لگانا میرا مقصود ہے. توجہ فرمانا, ابو موسیٰ اشعری بیان فرماتے ہیں صحیح روایت ہے, باب ما جاء فی بدائع نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کی نبوت کی ابتدا کے بیان میں جامع ترمذی کے اندر ایک پورا باب ہے. اس کی پہلی روایت کہ جناب ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں ابو طالب تجارت کے لیے شام گئے, اللہ کے رسول بھی ان کے ہمراہ اور کچھ جناب والا شیخ اور شیوخ بھی جناب والا ساتھ میں. فرمایا اے نوجوان, اللہ کے رسول کو مخاطب کر کے کہتا ہے وہ راہب, ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا. توجہ فرمانا, اللہ کے رسول کے پاس جا کر کے وہ راہب کھڑا ہو گیا اور جا کر کہتا کیا ہے حتی جا فحض بیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ھذا سید للعالمین ھذا رسول رب العالمین یبعث اللہ رحمت العالمین. وہ شخص وہ راہب بھاگتے ہوئے نبی والا قافلے کے اندر داخل ہوا اور مصطفیٰ کریم کا ہاتھ پکڑ کر بلند کر دیا اور قافلے والوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا اے لوگو تمہارے قافلے کے اندر یہ نوجوان جو موجود ہے یہ اللہ کا رسول ہے اور سید العالمین ہے اور رسول رب العالمین ہے اور رحمت العالمین ہے. اب قریش کے مشائخ کہنے لگے تجھے کیسے معلوم ہو گیا راہب, یہ ہمارے اندر پیدا ہوا ہے, نوجوان ہمارے اندر بڑا ہوا ہے. اپنے سامی نصیحت شام توجہ فرمانا, کہنے لگے کہ تو بتا راہب تجھے کیسے معلوم ہوا. فرمایا جب آپ وہاں سے داخل ہوئے آپ کا قافلہ آیا میں نے دیکھا درخت بھی سجدے کر رہے ہیں اور پہاڑ بھی سجدے کر رہے ہیں, اور یہ نبوت کی نشانی ہوتی ہے کہ پہاڑ بھی سجدے کرتے ہیں اور درخت بھی سجدے کرتے ہیں. سبحان اللہ. اس لیے تو ہم کہتے ہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں, یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں. سامعین زید شام حضور کے مناقب میں اتنا کچھ ہے, میں نے کہا کہ ایک پوری سخیم کتاب بن سکتی ہے.
کہ اگر اس ہم کو بیان کیا جائے تو میری آج یہ میری خواہش تھی کہ میں چند ایک جو ہے نا فضائل نبوہ کے اندر چند ایک چیزیں آپ کی مرضی اور آپ کی برکاہ میں رکھوں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا اللہ آپ لوگوں کو سننا، اور جن صاحب نے اس کو سنا ہے اللہ تبارک تعالیٰ تمام کی جو ہے پریشانیوں کو دور فرمائے، اور میرا اس کو پڑھنا جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ اپنی برکاہ میں قبول منظور فرمائے، اور اللہ کے رسول اپنی برکاہ میں اس کو جو ہے قبول فرمائے، اور مجھ پہ اپنی نگاہ کرم فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.